قرآن سے اگر ہم تعلق رکھیں تو ہمیں کیا فائدے پہنچیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک کامیاب تجارت ہے. اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا. وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. تو جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ایسا بزنس کرتے ہیں کہ جس کا پروفٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، جس تجارت میں کبھی نقصان ہی نہیں ہوگا. دنیا میں کوئی ایسی تجارت نہیں کہ رسک نہ ہو جس کے اندر. قرآن پڑھنے پڑھانے میں کوئی رسک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر دے گا یا نہیں، لازماً فائدہ پہنچے گا. قرآن کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملتی ہے. سیدنا عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن سچی محبت کس کی ہے؟ اس کی جو قرآن سے محبت کرتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سچی محبت کس کی ہے؟ جو قرآن سے محبت کرتا ہے. اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہماری ایمان کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے، تو اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کہ انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھے یا پڑھائے. اصل مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو وہ انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں شیخ سعدی کہتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیات کو حاضر دل کے ساتھ غور سے سنتے ہیں تاکہ وہ علم میں غور و فکر کریں، جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو. کیونکہ تدبر دلوں کے اعمال میں شمار ہوتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر جو ہے یہ دل کرتا ہے، دل اس میں مشغول ہوتا ہے. نیز ان کے لیے معنی کی بھی وضاحت ہوتی ہے جس سے وہ لا علم ہے، اور ان کو ان امور کی یاد دہانی ہوتی ہے جس کو وہ فراموش کر چکے ہیں، یا ان کے دلوں میں نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور اپنے رب کے اکرام اور تکریم کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے. یعنی اپنے رب کی عزت اور رب کی نگاہوں میں عزت بڑھانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، یا ان کے دلوں میں عذاب سے خوف اور گناہوں سے ڈر پیدا ہوتا ہے، اور ان تمام کاموں سے ایمان بڑھتا ہے. سیدنا جندب بن عبداللہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. سیدنا ابن مسعود کہتے ہیں جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے. 3 چیزیں. نمبر 1 عالم کی صحبت اختیار کرنا، نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر 3 روزے رکھنا. یعنی اگر ہم یہ تینوں کام کر سکیں تو بہت ہی اچھا، لیکن اگر 3 کام نہیں ہو سکتے تو ان میں سے کوئی ایک تو ضرور اختیار کرے. عالم کی صحبت، قرآن کی تلاوت اور روزے رکھنا. پھر اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے. حافظ زین الدین ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے. سیدنا خباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو، اور خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو. یعنی کوئی چیز آپ کو اتنا زیادہ اللہ کے قریب نہیں کر سکتی جتنا قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے. تو اس لیے اس کو اپنے لیے لازم کر لیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی درس و تدریس کرتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے،
فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے یا آپس میں سیکھتا سکھاتا ہے، جیسے درس ہوتا ہے یا تعلیم کی مجلس ہوتی ہے، اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت آتی ہے، فرشتے گھیرا کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا ذکر آسمانوں پر ہو رہا ہوتا ہے. کسی اور کام پر ایسا اجر نہیں بتایا گیا. اگر ہم سمجھتے ہو اللہ رب العزت کی عظمت کو اور اس کے مقام کو اور اس کی قدردانی کرتے ہوں تو پھر ہمارے اندر ایک شوق لگ جائے کہ ہم اس کی نگاہوں میں بڑے ہو جائیں. کیونکہ ہماری نگاہوں میں دنیا کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ شوق ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم آگے بڑھ جائیں، دنیا میں نام کما لیں، دنیا میں شہرت مل جائے. تو جس کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی اس کو یہ شوق ہوگا کہ میں اللہ کی نگاہوں میں سب سے بڑا بن جاؤں. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ تعلق. قرآن کی بدولت زمین و آسمان میں تذکرے ہونا. سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کرے. میں نے کہا تم نے وہی سوال کیا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، اور جہاد کو لازم پکڑو کیونکہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے باعث تذکرہ ہے. ابو ذر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے لیے ذکر کا باعث اور زمین میں تمہارے لیے نور کا سبب ہوگا. قرآن کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے. عامر بن واصلہ سے روایت ہے کہ نافع بن عبد الحارث مکہ اور مدینہ کے ایک راستے میں عثمان میں آ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملے. وہ استقبال کے لیے آئے تھے اور سیدنا عمر انہیں مکہ کا عامل بنایا کرتے تھے. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا آپ نے اہل وادی میں مکہ والوں پر کسے مقرر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابن ابزہ کو. انہوں نے پوچھا ابن ابزہ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے. سیدنا عمر نے کہا تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنایا، یعنی وہاں کا والی بنا دیا؟ انہوں نے کہا بے شک وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے، فرائض کا عالم ہے. سیدنا عمر نے کہا ہاں واقعی تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سو کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے. یعنی جو اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی ایک مقام دیتا ہے. ان کا ایک روب ہوتا ہے، ان کی ایک ہیبت ہوتی، ان کا ایک اوق ہوتا ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں. مثلا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں آپ کی کوئی بکت نہیں، حیثیت نہیں، خاندان والے آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے یا کوئی آپ کی بات کو توجہ سے نہیں سمجھتا، یعنی سیریسلی آپ کے بچے آپ کی بات نہیں سمجھتے، قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن سیکھنا شروع کریں، قرآن کو سمجھنا شروع کریں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں. آپ کا روب اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا. جب آپ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں تو اللہ مخلوق کے دل میں آپ کا ڈر پیدا کرتے تھے. پھر آپ کی بات کا ایک وزن ہوتا ہے، آپ کی بات کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، اور جب آپ اللہ کی نگاہ میں ہلکے ہیں تو دنیا کی نگاہ میں بھی ہلکے ہیں. حکمت و دانائی ملتی ہے. سیدنا کعب بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے. اور اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. یعنی یہ کتاب دلوں کی غفلت دور کرنے والی ہے. محمد بن کعب کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے وہ عقل سے سرفراز رہتا ہے چاہے وہ عمر میں 200 سال تک پہنچ جائے. یعنی اس کی مت نہیں ماری جاتی، اس کی عقل نہیں جاتی. اب جتنے امراض شروع ہو گئے ہیں، الزائمر ہے، ڈیمنشیا وغیرہ ہے، تو جو شخص قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے، اس کو پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے، اس کی عقل آخری وقت تک کام کرتی رہتی ہے.
ارذل العمر سے نجات ملتی ہے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر یعنی گھٹیا عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جان سکے. اور یہی اللہ عز و جل کا فرمان ہے ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. انہوں نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا، یعنی جو لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے وہ اسفل سافلین نہیں ہوں گے. قرآن گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے، یعنی انسان کو بھٹکنے سے بچاتا ہے. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ مصیبت میں پڑے گا. اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں محروم نہیں ہوگا. پھر اس آیت کی تلاوت کی، یعنی یہ جو آیت گزری ہے، یعنی قرآن پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والے کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ بھٹکے گا نہیں اور آخرت میں اجر سے ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو اجر عظیم عطا ہوگا. کتنا نفع کا سودا ہے، کتنی فائدہ مند تجارت ہے، اور ہم اس سے کیوں دور ہیں؟ ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، مہلت ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صرف ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، سوچ لیں کہ ہم نے یہ کام اپنے فائدے کے لیے کر کے چھوڑنا ہے. امام مالک سے روایت ہے انہیں یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت. پھر یہ شیطان کی گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے، یعنی جو شخص قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہو شیطان اس کو نہیں بھٹکا سکتا. سیدنا عبداللہ کہتے ہیں اس سیدھے رستے پر جہاں آمد و رفت رہتی ہے، یعنی آنا جانا لگا رہتا ہے، یہاں شیاطین آتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اس دوسرے رستے پہ آ جاؤ، پس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے. یعنی اللہ کی رسی پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو پکڑ لینا، اور جو اس کو پکڑتا ہے پھر وہ ایسا مضبوط سہارا پکڑتا ہے جو ٹوٹتا نہیں. گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں بس بے شک جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ ان قوی اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ جو اسے نافرمانیوں یا ان میں سے بعض سے روکنے والا ہے. یعنی انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے جب اس قرآن سے تعلق قائم رکھتا ہے. اور جب یہ تعلق قائم نہیں ہوتا تو انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صحیح بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، شک کی حالت میں رہتا ہے. قرآن بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی تھی یا ان کو دم کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ یعنی قرآن کے ساتھ اس کا علاج کرو. قرآن میں 3 طرح کی بیماریوں کا ذکر ہے. ایک کفر یا نفاق، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو جب انسان کے دل میں نفاق یا منافقت ہو تو انسان قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے تاکہ وہ منافقت نکل جائے. یعنی بعض سے لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں ہمارے دلوں میں کیا ہے. قرآن کے ذریعے وہ صفائی ہو جائے گی. دوسرا، جیسے قرآن میں جسمانی بیماری کا ذکر ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، یعنی بخار ہو گیا ہے، زکام ہو گیا، کوئی اور بیماری ہو گئی، تو ان بیماریوں کا علاج بھی قرآن کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اور تیسرے روحانی بیماریاں، یعنی جو انسان کے اندر غم، غصہ، پریشانی اور دل کی گھٹن اور تنگی، تو اس کا علاج بھی اس قرآن میں ہے. کیونکہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. جو اس قرآن کو یعنی اس ذکر سے منہ موڑے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا. یعنی دل کی گھٹن اور دل کی بیماری اس کو لاحق ہو جائے گی
اور اس کا علاج کیا ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرے، پھر مطلوبہ چیز کا حصول آسان ہو جاتا ہے. امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبد الدائم کو وصیت کیا کرتے تھے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور اسے ترک نہ کرو، تو تم جو طلب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہوگا جتنی تم قرات کرو. یعنی جو چاہیے تو مانگو، اور مانگنے کے لیے قرآن پڑھتے جاؤ، جتنا پڑھو گے اتنا مل جائے گا. دنیا اور آخرت میں نجات. ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے اس کی دنیا اور آخرت اور نجات سے قریب کرنے والی کوئی چیز قرآن میں تدبر، اس میں طویل غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو اس کی آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے زیادہ فائدہ مند نہیں. قرآن پڑھنے والے کی فضیلت. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے جیسی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور جیسی ہے، جس کا مزہ اچھا لیکن اس میں خوشبو نہیں، اور اس فاجر کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گل ریحان جیسی ہے، جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن مزہ کڑوا ہے. تو فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن کڑوا پھل ہے اس جیسی ہے، جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہے. تو وہ مومن سب سے اچھا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے. ایمان کو لذیذ کھانے کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ یہ ایک باطنی خیر ہے جو ہر ایک کے لیے ظاہر نہیں ہوتی، اور قرآن کو پاکیزہ خوشبو کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ اس کو سن کر ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، اور ہر سننے والے کے لیے قرآن اپنی خوبیاں ظاہر کرتا ہے. ایمان جو ہے وہ اندر ہوتا ہے نا، نظر نہیں آتا دوسروں کو. وہ کھانے والی چیز سے تشبیہ کی گئی کہ جب کھاتا ہے انسان تو خود ہی ٹیسٹ آتا ہے، لیکن جب سناتا ہے پڑھ کے تو دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ابن حجر کہتے ہیں وَطَعْمُهَا مُرٌّ، اس کا ذائقہ تلخ ہے، یعنی جو منافق قرآن پڑھتا ہے اور عمل نہیں کرتا، کیونکہ نفاق باطن کا ہے، اندر کا ہے، اور لذت اور شیرینی ایمان کے لیے ہے. یعنی ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے اور نفاق کی کڑواہٹ ہوتی ہے. تو نبی کریم نے اسے گل ریحان کے ساتھ تشبیہ دی ہے کیونکہ اس نے قرآن کی برکت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ اس کے اجر کی شیرینی پا کر بھی کامیاب نہیں ہوا، تو اس کی لذت و مٹھاس کی آواز کی جگہ جو کہ حلق ہے اس سے آگے نہیں گزری اور نہ ہی دل تک پہنچی. صاحب قرآن قابل رشک انسان ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حسد یعنی رشک تو صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے قیام کرتا ہے، یعنی رات کو تہجد پڑھتا ہے. دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اس سے دن رات صدقہ کرتا رہتا ہے. قرآن کی تلاوت نفل اذکار سے افضل ہے. یعنی مثلاً آپ لیٹ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں یا پھر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ان دونوں میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا. یعنی تسبیح کا بھی اپنا فائدہ ہے لیکن قرآن پڑھنا اس سے افضل ہے. ابن باز کہتے ہیں قرآن کا یہ قاعدہ ہے کہ قرآن کی تلاوت باقی اذکار سے افضل ہے سوائے ان اوقات کے جو اذکار کے لیے خاص ہیں، جیسے نماز کے بعد کے اذکار، اس وقت وہ اذکار ہی افضل ہیں. صبح و شام کے اذکار تو وہ اذکار ہی افضل ہیں. اسی طرح رات کو سوتے وقت وغیرہ. پھر قرآن کی تلاوت کا اجر آپ سب کو معلوم ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب قرآن میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، یعنی صرف الف لام میم کہنے سے 30 نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. 3 آیات کی تلاوت کا اجر. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ باہر سے اپنے گھر واپس آئے تو اس میں 3 بڑی فروا حاملہ اونٹنیاں موجود پائے؟ یعنی گھر اندر آیا ہے اور 3 اونٹنیاں کھڑی ہیں. ہم نے عرض کی جی ہاں. آپ نے فرمایا پس 3 آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے 3 بھاری بھرکم موٹی تازی اونٹنیوں سے بہتر ہے.
مثلاً قل هو اللہ ہی پڑھ لیتے ہیں تو اتنا بڑا اجر ہو جاتا ہے جو نماز میں پڑھی جاتی، کیونکہ نماز میں پڑھنے کا اجر اور زیادہ ہے. 10 آیات کی تلاوت کا اجر. سیدنا فضالہ بن عبید اور سیدنا تمیم داری نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے قیام میں 10 آیات کی تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں صرف 10 آیتیں پڑھتے ہیں اس میں، تو اتنا بڑا ڈھیر ہے ثواب کا کہ جو دنیا میں ہے وہ ساری چیزیں اس سے بہتر ہے. اور پھر جب قیامت کے دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جل فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا، یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا. تب تیرا رب عز و جل بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو. وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا میں کیا بھروں. تو رب عز و جل فرمائے گا ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے ہاتھ میں نعمتیں بھر لو، اب کبھی موت نہیں آئے گی اور جو چاہو گے ملے گا. 100 آیات کی تلاوت کا اجر. سیدنا تمیم داری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو 100 آیات پڑھی اس کے لیے ساری رات کا قیام کا اجر لکھا جاتا ہے. گویا ساری رات اس نے عبادت کی ہے. 1000 آیات کی تلاوت کا اجر. سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 آیتوں سے قیام کیا اس کو غافلوں میں نہیں لکھا جاتا. جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیتوں سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. تلاوت قرآن کے وقت فرشتوں اور سکینت کا نازل ہونا. سیدنا اسید بن حذیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رات کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے قریب ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. اس دوران گھوڑا بدکنے لگا تو وہ خاموش ہو گئے. وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا. وہ پھر پڑھنے لگے تو گھوڑے نے بھی اچھل کود شروع کر دی. انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا. وہ پھر پڑھنے لگے تو گھوڑے نے بھی اچھل کود شروع کر دی تو وہ وہاں سے چلے گئے. چونکہ ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا اور انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ یحییٰ کو نقصان پہنچائے گا تو انہوں نے تلاوت بند کر دی اور بیٹے کو وہاں سے ہٹا دیا. پھر انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا. صبح کے وقت انہوں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے ان سے فرمایا اے ابن حذیر تم پڑھتے رہتے، اے ابن حذیر تم پڑھتے رہتے. انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے ڈر لگا کہ وہ گھوڑا یحییٰ کو کچل دے گا کیونکہ وہ اس کے قریب ہی تھا، تو میں نے سر اٹھایا اور اس یحییٰ کی طرف گیا. پھر میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو چھتری جیسی چیز ہے جس میں بہت سے چراغ ہیں. پھر میں دوبارہ باہر آیا تو اس کو نہ دیکھ سکا. آپ نے پوچھا تم جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سننے کے لیے قریب آ رہے تھے. اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک دوسرے لوگ بھی انہیں دیکھتے اور وہ ان سے چھپ نہ سکتے. یہ ان کی کرامت تھی. خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو فرشتے آہستہ آہستہ اتر رہے تھے ان کی تلاوت کی آواز سننے کے لیے. تو تہجد میں بھی جب آپ قرآن پڑھیں تو بلند آواز سے پڑھیں. آپ سے انتہائی معذرت خواہ ہے کہ آپ کو سردی میں بیٹھنا پڑا، لیکن انشاءاللہ اگر آج کی مجلس سے ہمارے قرآن کے تعلق میں ایک قدم بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں آنا برت تھا. میرا آنا بھی اور آپ کا آنا بھی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہ ہیٹر تھے نہ ایئر کنڈیشنر تھے، نہ ہی چھاؤں تھی نہ پنکھے تھے، لیکن موسم کی سختی کے باوجود انہوں نے علم حاصل کرنے کو نہیں چھوڑا، کبھی پیچھے نہیں رہے. اب میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس پر ریویو کر لیں تاکہ چند باتیں ذہن میں بھی رہ جائیں. ابھی تک جو پڑھے ہیں قرآن پڑھنے کے فائدے وہ کیا پڑھے ہیں، اس سے کیا حاصل ہوگا، ایک آپ بھی بتائیے. جی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، نفع بخش تجارت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، عزت کا باعث ہے، سکینت کا باعث ہے. قرآن پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے، دلوں کی غفلت کو دور کرنے والا ہے، فرشتوں کا قرب حاصل ہوتا ہے.
شفا ہے. جتنا پڑھنے کا اجر ہے اتنا ہی اس کو سمجھنے کا بھی اجر ہے، کیونکہ اس سے اجر و ثواب میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہوگا. قرآن سے انسان کے اعمال بدلتے ہیں، اخلاق بدلتے ہیں، اور جب اخلاق بدلتے ہیں تو اس کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں، دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. اللہ سے محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہے تو وہ یہاں سے پتہ چلے گی کہ ہمیں قرآن سے کتنی محبت ہے. یعنی قرآن پڑھنے سے آپ کے روح میں اضافہ ہوگا، دلوں کو سکون ملتا ہے. هو خیر مما یجمعون، ہر اس چیز سے بہتر ہے قرآن جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں. مطلوبہ چیز کا حصول آسان ہو جاتا ہے. اجر و ثواب کا بتائیے، 3 آیتیں پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 3 اونٹیوں کے برابر ہے، اور ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. دلوں کی صفائی کرتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی 3 چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے: عالم کی صحبت، قرآن کی تلاوت اور روزے رکھنے سے. درجوں کو بلند کرنے والی کتاب ہے. کامیاب تجارت. کتنے جمز آپ نے اکٹھے کیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ کل جب آپ آنے سے پہلے صبح کا قرآن پڑھیں گے یا جا کر رات کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور یاد آئے گی. اور جب شعور کے ساتھ انسان پڑھتا ہے تو اس کا مزہ بھی کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.